آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، عظمت و جلالت، کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم و معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت لیکن بڑی ہی جامع سورت ہے، اس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ سورت وقت کے تعلق سے ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کامیاب بتلایا ہے جن کے اندر 4 صفاتیں موجود ہیں، اور وہ 4 صفات کون سی ہوں گی وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر تذکرہ کر دیا۔ ایمان، عمل صالح، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا، اور اسی طریقے سے صبر کرنا۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عصر کی قسم کھائی ہے، اور اس کا معنی زمانے کا بھی کہا گیا ہے کہ زمانے کی قسم کھائی اللہ رب العالمین۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زمانہ یہ وقت ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے رات اور دن کی بھی قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اجالا ہو جائے، یعنی رات کو ختم کر دے، زائل کر دے۔ تو میرے بھائیو، دن اور رات یہ دونوں وقت ہیں، اور انہی وقت پر انسان کی زندگی مشتمل ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے صرف دن اور رات کی قسم نہیں کھائی، بلکہ وقت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے چاشت کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے کہا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن مقدس نے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی بڑی تاکید فرمائی ہے وقت کا صحیح استعمال کرنا، کہ وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرو، اور وقت یوں ہی لایانی چیزوں میں، بیکار اور فالتو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد مت کرو۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو دی ہیں، ان 2 نعمتوں میں اکثر انسان، لوگوں کی اکثریت، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کثیر من الناس، لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ، مغبون کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھاٹے اور خسارے کے شکار ہیں، کامیاب نہیں ہیں، اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر رہے ہیں۔
اور وہ کون سی نعمت؟ کس نعمت کا تذکرہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ الصحت والفراغ، ہم میں سے اکثریت کے پاس ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ صحت و تندرستی ہے اور فارغ اوقات۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا۔ بہت کم لوگ ہوں گے بیچارے ہمارے یہاں پر جو اس چیز میں شامل ہوں گے، بیماری میں مبتلا ہوں گے، ورنہ اکثر لوگ الحمدللہ ہٹے کٹے نوجوان صحت و تندرستی میں الحمدللہ سارے لوگ موجود ہیں، اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ بزی ہے، بہت زیادہ مشغول ہے، بلکہ فارغ اوقات بھی ان لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، والعصر کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے اس کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے اس شخص کے جس کے اندر 4 کوالٹیز پائی جاتی ہیں، 4 صفات جس کے اندر موجود ہوں، جو انسان ایمان لایا ہو، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کر رہا ہو، اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف دعوت بھی دے رہا۔ یہ نہیں کہ ایمان لے آیا، نیک عمل کر لیا، چپ چاپ بیٹھ گیا، اس سے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ایسا بھی انسان صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں کہ صرف نیک عمل کر لے، ایمان لے آئے اور کسی کو اللہ کی طرف دعوت نہ دے، کسی کو اللہ کی طرف نہ بلائے۔ آپ جانتے ہوں گے بنی اسرائیل کے اندر 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ ان میں سے ایک لوگ تھے جو نیکی تو کرتے تھے لیکن اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے نہیں تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے کامیاب ان لوگوں کو بیان کیا ہے جو ایمان تو لاتے ہیں، نیک عمل تو کرتے ہیں، لیکن اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے بھی، اور اس کے بعد جب مصیبتیں آتی ہیں، ظاہر بات ہے آپ پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی جب دعوت دے رہے ہیں، کس طریقے سے پیارے نبی پر مشکلات آئے، کس طریقے سے اللہ کے نبی کو ستایا گیا، پتھروں کی بھرمار ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کو نہ جانے کون کون سے القاب سے ملقب کیا گیا، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام سے منہ موڑا؟ نہیں میرے۔ تو دعوت کے کام میں اللہ کی طرف بلانے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا سمادھان یہ نہیں ہے کہ آپ چپ چاپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، بلکہ آپ اس پر صبر کریں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ میرے بھائی سیف الیمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفع، کہ جو لوگ اپنے وقت کو یوں ہی فضول اور ضائع برباد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین سے جو اعراض کرتا ہے، صرف اعراض اس چیز سے نہیں ہوتا کہ انسان نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، صدقات و خیرات نہ کرے، بلکہ ان اعراض میں سے ایک اعراض یہ بھی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو ایسے کام میں مشغول کر دے جو اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا کے اندر اسے فائدہ دے، نہ آخرت کے اندر اسے فائدہ دے۔ کہتے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین سے اعراض کرنے کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دے، ایسے لایانی چیزوں میں مشغول کر دے۔ مثال کے طور پر جیسے انسان کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی برائی کر رہا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے فون پہ لگا ہوا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف طعنہ زنی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، نہ جانے کون کون سے خرافات کر رہا ہے، ان وقت کا صحیح استعمال نہ کرتے ہوئے۔ تو یہ بھی اللہ سے اعراض کرنے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے میرے بھائیوں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دوست یار بنا لیتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان ایسے لوگوں سے دوستی یاری کرتے ہیں کہ جو نہ نمازوں کا پابند ہو، نہ شریعت اسلامیہ کے اصول و قوانین پر اپنی زندگی گزارتا ہو، بلکہ جو آوارہ کتوں کی طرح ادھر ادھر گلیوں میں گھومتا پھرتا ہو، ہوٹلوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے دوسروں کے خلاف طعنہ زنی کرتا ہو، ایسے لوگوں کو دوست بنایا جا رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ چیز کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ہم اور آپ
بازاروں میں بیٹھ کر کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، باغیچے کے نیچے بیٹھ کر کے، راستوں میں بیٹھ کر کے نہ جانے کیا کیا عمل انجام دیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور بھی بہت ہی زیادہ برے برے اعمال انجام دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر وہاں سے گزرنا چاہیں تو گزر بھی نہیں سکتی۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اگر ہماری اور آپ کی وجہ سے اگر ہماری کسی ماں اور بہن کو تکلیف ہوئی تو یاد رکھو ہم کسی آوارہ کتے سے کم نہیں ہیں۔ گرچہ یہ جملہ تلخ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے میرے بھائیو، اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کا میرے بھائیو صحیح معنوں میں استعمال کرو، اور کسی کی یاری اور دوستی میں بہہ کر کے اپنے وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد مت کیا کرو، ورنہ یاد رکھو رب العالمین کا فرمان ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ انسان جو اپنے وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیتا ہے، پہلے صحیح تھا، ایک برا دوست مل گیا، اس کو بھی برا بنا دیا، اور اس دوست کے ساتھ اپنے وقت کو غلط طریقوں میں استعمال کر رہا ہے، غلط چیزوں میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ ایسے انسان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایسا انسان کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ ظالم، اللہ نے ظالم کہا ایسے انسان کو، کہا کہ وہ ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور چبا کر کے کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوتا، میں پیارے نبی کے سنت کو اپنایا ہوتا، جس طریقے پر اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا اس طریقے کو ہم نے اپنا لائق عمل بنایا ہوتا۔ میرے بھائیو اس کے بعد انسان کہے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، انسان افسوس کرے گا، کیا کہے گا انسان، کہ میں اس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج جس دوست کی وجہ سے ہم بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دماغ بھی خرافاتی دماغ ہو جاتے ہیں، اور ہم جو انسان کبھی برائیوں کی طرف جاتا نہیں تھا، کسی کی بہن اور بیٹیوں کی طرف اپنی نگاہ نہیں دوڑاتا تھا، وہ انسان اپنے برے دوست کی وجہ سے ایسی حرکت انجام دینے لگتا ہے۔ ایسا انسان کل قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں اس بدبخت کو، اس ظالم کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس کے بعد کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، میرے پاس حق آ گیا، میں ساری چیزوں سے واقف تھا، لیکن کیا معاملہ ہوا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، دوست کے اوپر سارا الزام لگ جائے۔ تو میرے بھائیو دوستی ایسے لوگوں سے نہ کرو جو آپ کا دماغ خرافاتی بنا دیں، جو آپ کو غلط کاموں میں مشغول کر دیں۔ ایسے لوگوں سے آپ یارانہ دوستی مت رکھو، ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق رکھو۔ ہاں اگر وہ دوست آپ کا صحیح ہے، آپ کو نماز کی طرف لاتا ہے، روزے کی طرف لاتا ہے، قال اللہ قال الرسول کا پابند بنانا چاہتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے دوستی کرو۔ میرے بھائیو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے اور برے ساتھی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش اور بھٹی دھوکنے والے کی طرح اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، جو دوست نیک ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش سے کی ہے، اور جو انسان برا ہوتا ہے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھٹی دھوکنے والا لوہار ہوتا ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحامل المسک اما ان یحذیک واما ان نبتاع منه واما ان تجد منه ریحا طیبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو انسان نیک ہوتا ہے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش سے کی، اور عطر فروش کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر انسان عطر فروش کے ساتھ رہے گا، اگر آپ عطر فروش کے ساتھ ہیں، کوئی عطر بیچ رہا ہے، اگر اس دکان کے پاس آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کی خوشبو میسر ہوگی، آپ اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر وہ آپ کو ہدیے میں دے دیتا ہے الگ بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہدیے میں نہیں دے رہا یا آپ اسے خرید نہیں رہے لیکن آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں
تب بھی آپ کو اس کی خوشبو اچھے سے ملے گی۔ لیکن جو برا دوست ہوتا ہے اس کی مثال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان برا ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو بھٹی دھوکنے والا۔ اگر آپ بھٹی دھوکنے والے کے پاس رہیں گے تو یا تو آپ کا کپڑا جل جائے گا، اگر آپ کا کپڑا جلا بھی نہیں، آپ کسی بھی طریقے سے محفوظ ہو گئے تو میرے بھائیوں اس کی بری بدبو تو آپ کو ملنے ہی ملنی ہے۔ ریحن خبیثہ اللہ کی بری بدبو، آپ لوگ جاتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی بدبو آتی ہے جب آپ لوہار کے پاس جاتے ہیں، جو لوہا وغیرہ پیٹتا رہتا ہے، چاقو وغیرہ بناتا رہتا ہے، بہت ہی بری بدبو آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی مثال بیان فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اگر دوستی بھی کریں تو صحیح اور اچھے لوگوں سے دوستی کریں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر وقت ضائع کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے موبائل لے لیتے ہیں، پوری کی پوری رات چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، اور صرف نوجوان اس میں شامل نہیں ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی شامل ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عشاء کے بعد سو جاؤ، اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے کوئی انسان عشاء کے بعد جاگے فالتو گفتگو کرے، اور عشاء سے پہلے سونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ لیکن آج حال یہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم اور آپ عشاء کے بعد لیٹتے ہیں 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، ایک دوسرے کے خلاف نہ جانے کون کون سے جملے لکھ کر کے بھیجتے ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو لعن و طعن کرتے ہیں، طعن و تشریح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے جو آپ کے وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو انسان پوری کی پوری رات 2 بجے تک، 3 بجے تک اپنی موبائل کا استعمال کرتا ہے، وہ انسان فجر کی نماز میں غیر حاضر ہے۔ جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اللہ کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو انسان ٹانگ پھیلا کر کے سو جاتا ہے۔ اتنا عظیم وقت ہوتا ہے وہ وقت کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے؟ ہے میرا کوئی بندہ جو اس ٹائم اٹھ کر کے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، میں اس کو معاف کروں؟ ہے کوئی بندہ؟ ہم اور آپ پارسا نہیں ہیں میرے بھائیو، دن بھر ہم سے گناہیں ہوتی رہتی ہیں، قدم قدم پر گناہیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں ہم نے سب سے اچھا کام کیا، ہم نے سب سے بہتر کام کیا۔ نہیں میرے بھائیو، ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہمیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی مغفرت کروانی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اور جب ہم رات میں 2 بجے سوئیں گے، 1 بجے سوئیں گے، 12 بجے سوئیں گے، ہم کیسے تہجد میں اٹھ سکتے ہیں؟ نہیں اٹھ سکتے میرے بھائی۔ اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو میرے بھائی۔ اور چلو تہجد کی نماز یہ تو نفل نماز، فجر نماز بھی چھوٹ جاتی ہے میرے بھائیو۔ یہ رات اللہ رب العالمین نے سکون کے لیے پیدا کیا انسانوں کے۔ اللہ نے فرمایا من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے، اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت میں سے ایک رحمت ہم پر یہ نازل کر دیا کہ اللہ نے رات بنا دیا۔ کیوں؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ اس رات کے اندر تم سکون اختیار کرو۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، دن کس لیے بنایا؟ دن کو بنایا تاکہ تم اس کے اندر روزی روٹی تلاش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے موبائل کا صحیح معنوں میں استعمال کریں، اور اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنے وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو جوانی، یہ جو عمر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور ہم اور آپ اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اس جسم کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے برخلاف منمانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اس چیز کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا
کہ جب تک ابن آدم 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا اللہ رب العالمین اس کے قدموں کو جمع دے گا، وہاں سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ وہ کون سے 5 سوالات کے جواب ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا، یہ جو عمر اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے 60 سالہ 70 سالہ 90 سالہ 100 سالہ 80 سالہ 50 سالہ 20 سالہ، یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ لیکن نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آج نوجوان اپنی جوانی کو اس قدر اپنی جوانی کو نہ جانے کون کون سے فالتو جگہوں پر استعمال کر رہا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، تم سے خصوصی طور پر ایک سوال ہوگا۔ اللہ فرمائے گا عن شبابہ فیما ابلا، بتا میرے بندے تجھے میں نے 40 سال کی جوانی دی تھی نا، 35 سال کی جوانی دی تھی نا، کیا کیا اس جوانی؟ کہاں پر گزارا وہ جوانی؟ کیا جواب دو گے میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین کا منہ کیسے دکھاؤ گے؟ کیا جواب رہے گا ہمارے اور آپ کے پاس کہ اللہ میں نے چیٹنگ میں اپنی جوانی گزار دی، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ کر کے اپنی جوانی گزار دی، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چغلی غیبت کر کے جوانی گزار دی، ایک دوسرے کے خلاف تانا زنی کر کے اپنی زندگی برباد کر دی؟ کیا جواب رہے گا میرے بھائی؟ غور کرنے کا مقام، سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پر کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہمارا یہی رویہ رہا، ہمارا یہی طریقہ رہا، اگر ہم اپنے حالات زندگی کو ہم نے تبدیل نہیں کی تو مسلمانوں کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی تمہاری مقدر بن جائے گی۔ ورنہ یاد رکھو، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو، اپنے موبائل کا صحیح استعمال کرو، اور اپنے وقت کو یوں ہی فضول اور لایانی کاموں میں ضائع اور برباد مت کرو میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، کہ انسان سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا گیا۔ آج بہت مال پر اتراتے ہیں نا، ہم تو بڑے رئیس ہیں، ہم تو بڑے مالدار ہیں، ہم چودھری، ہمارا سب کچھ چلنے والا ہے، ساری جاگیر ہماری ہے۔ مال والوں سن لو، اللہ کل تم سے اس چیز کے بارے میں خصوصی سوال کرے گا، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، اور کمایا بھی تو کہاں پر خرچ کیا؟ ہم اور آپ کے پاس مال آ جاتا پتہ نہیں ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کے بجائے نہ جانے کون سی جگہوں پر ہم اور آپ اپنے مال کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اس مال کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ تو نے جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ ہم میں سے کون جاہل؟ حق اور ناحق کو کون نہیں پہچانتا؟ حق باطل کے درمیان تمیز کسے نہیں ہے؟ سارے لوگوں کو ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم جاننے کے باوجود بھی، ہمارے پاس علم ہونے کے باوجود بھی ہم اس علم کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم غلط جگہوں پر اپنے علم کا استعمال کر رہے ہیں، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے نا، اپنے وقت کو گزارنے کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، 2 مواقع ایسے ہوں گے جن میں ہمیں اور آپ کو اپنے بتائے ہوئے وقت کا، جو ہم نے لایانی کاموں میں وقت ضائع کر دیا ہے، اس کا بڑا ہی شدید طریقے سے احساس ہوگا۔ وہ 2 مواقع کون سے ہوں گے معلوم ہے آپ کو؟ ان میں سے پہلا موقع ہوگا موت کے وقت کا، کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے اور آپ کے پاس آئے گا ہماری روح کو قبض عنصری سے پرواز کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب انسان کے پاس موت آ جائے گی، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے گا انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، انسان کیا کہے گا؟ قال رب ارجعون، اے پروردگارا مجھے دوبارہ لوٹا دے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ کیا اس کے اس طرح کرنے سے اللہ دوبارہ لوٹا دے گا؟ اس کو مہلت مل جائے گی؟ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ جھوٹا ہے، اور یہ جو صرف بول رہا ہے بس صرف بولنے کے لیے ایک بات ہے۔ اگر میں اس کو دوبارہ لوٹا بھی دیا تب بھی وہ نیک عمل کرنے والا نہیں۔ دوسرے مقام پر آپ پڑھیں گے قرآن کے اندر، اللہ نے کہا اگر میں اس کو دنیا میں دوسری مرتبہ لوٹا بھی دیا تب بھی وہ میری عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس کے بولنے کے لیے صرف ایک بات۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو،
آج ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم اپنے مال و دولت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھو اللہ نے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، سینت کر رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ سمیٹ کر اپنے بینک بیلنس کر لو اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اترا کر کے چلو ہم تو مال والے ہیں، ہمارے پاس مال و جائیداد ہے، ہم سب کو خرید لیں گے، سب پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر؟ کل اسی مال کی وجہ سے پچھتاؤ گے جب موت کا فرشتہ آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میرے بندو جو میں نے تمہیں مال دیا ہے، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، اس مال کو تم خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اللہ رب العالمین نے فرمایا قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو انسان کیا کہے گا؟ پروردگارا تھوڑی دیر کے لیے، اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے اللہ۔ کس لیے مہلت دے دے؟ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں، فَأَصَّدَّقْ، تاکہ میں صدقہ کروں، تاکہ میں اپنے مال کو صدقہ کر لوں۔ دنیا کے اندر بخیل بن کر کے گھومتا تھا، مال و جائیداد رب نے دیا تھا، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی تھی اپنے آپ کو سب سے بڑا کنگال سمجھتا تھا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہی مالدار جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا تو انسان کہے گا کہ اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے اور میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکار میں سے ہو جاؤں، صالحین میں سے ہو جاؤں۔ کیا موقع ملنے والا ہے میرے بھائیوں؟ کیا ہمیں اور آپ کو دوبارہ موقع ملے گا؟ اللہ نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کسی انسان کے موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے مہلت نہیں دیا جاتا قبل اس کے کہ ہماری روح قبض عسری سے پرواز ہو جائے، موت کا فرشتہ آ کر ہماری روح کو نکال لے۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرو اور اپنے وقت کا صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دوسرا موقع کون سا ہوگا؟ دوسرا موقع اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دوسرا موقع قیامت کے دن کا موقع ہوگا، جب انسان یہ چاہے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں چلے جائے اور نیک اعمال کر لے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ کاش آپ دیکھیں، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ قیامت کے دن کے عذاب کو جب دیکھ لیں گے اور جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا تھا، جو انہیں وعید سنائی تھی، تب انسان کو اس دن احساس ہوگا، کہے گا اللہ میں نے دیکھ لیا، اللہ میں نے سن لیا، اب تو مجھے دنیا کے اندر واپس لوٹا دے، میں نیک عمل کروں۔ اور اس کے بعد کہے گا اللہ مجھے یقین آ گیا، انا موقنون، مجھے یقین آ گیا ہے، تو نے جو بات بتائی تھی، جس چیز کا تو نے قرآن کے اندر ذکر کیا تھا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اپنے مال کو پہلے خرچ کر لو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لو، لایانی چیزوں میں اپنے وقت کو نہ گزارو، اللہ اب مجھے ان چیزوں پر یقین آ گیا۔ انسان اس وقت کہے گا اللہ اب مجھے یقین آ گیا ہے، اب تو مجھے دنیا کے اندر واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، اچھا انسان بن جاؤں۔ لہٰذا میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں اپنی زبان سے نکالیں، جس زبان سے ہم اور آپ گالی گلوچ کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی باتیں فحاشی اور لایانی والی باتیں اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہوئے کم سے کم ہمیں قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج دیا کریں، ذکر کر لیا کریں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم خاموش بیٹھے رہا کریں۔ میرے بھائیو
اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے بار الہ تو مجھے اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔